السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو لیکچرر، انسٹرکٹر و دیگر کمپٹیٹیو ایگزام کے اعتبار سے اردو جنرل نالج ہم جو ہے نا ایک ریلیونٹ کورس جو ہے نا وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو ناول نمبر چل رہا تھا، تو بغیر آپ کا وقت ضائع کہ ہم چلتے ہیں ناول نمبر کی طرف۔ اگر اردو ناول کی جو ہے نا روایت کے بارے میں آ جائے تو ظاہر بات ہے یعنی کہ اردو ناول کی تاریخ کب سٹارٹ ہوئی، کب شروع ہوئی اور کون کون سے ناول نگار ہیں۔ تو اس میں ایک تو خواتین ناول نگار بھی آ جائیں گی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو جو ناول ہے، ناول بنیادی طور پر جو اس کا سوال ہے اطالوی زبان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے عجیب، انوکھا اور دلچسپ۔ اردو ناول جو ہے وہ 1869 میں اردو کا پہلا ناول جو ہے وہ میرات العروس دلہن کا آئینہ، پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کے جو ناول ہیں وہ اسم بامسمہ، یعنی ان کے جتنے بھی کردار ہیں وہ اپنے نام کی ہی نسبت سے ہی ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، جیسے سلیم فطرت والا، کلیم بات کرنے والا، نصوح نصیحت کرنے والا، زہردار بیگ یعنی وہ فقط زہرداری کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ انہوں نے جو ناول لکھے تھے، ایک تو اصلاح معاشرہ اور اپنی بیٹیوں کی اصلاح کے لیے، عسکری اور اکبری اس کے دو کردار ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں سوال میں۔ دوسرا جو ناول ہے وہ اس سے بھی پہلے لکھا گیا ہے، مگر اس کو اردو کا پہلا ناول نہیں مانا جاتا۔ خط تقدیر مولوی عبدالکریم کا ہے، وہ کہ 1862 میں۔ ساتھ ہی نقش دل ربا منشی گمانی لال کا ہے، مگر اردو کا بلا شبہ جتنے بھی نقاد ہیں انہوں نے میرات العروس کو ہی پہلا ناول مانا ہے۔ اب اس کے جو دیگر ناول ہیں اس عہد میں، فسانہ غوث شیخ محمد غوث کا ہے، بنات الناش ستاروں کا جھرمٹ اس کا معنی، اور یہ بھی ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ ابن الوقت جو کہ سر سید احمد خان کے بارے میں لکھا گیا ہے، یہ بھی ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ توبۃ النصوح یہ بھی ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ اس کے جو کردار ہیں کلیم، سلیم، نصوح، زہردار بیگ، نعیم، نعیمہ۔ فسانہ مبتلا ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ روایہ صادقہ سچا خواب یہ بھی ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ اور اگلا جو ناول نگار ہے وہ ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار، جو کہ بہت اہم ہے۔ تو ان کا جو بہت مشہور ناول ہے وہ ہے فسانہ آزاد۔ فسانہ آزاد جو کہ 4 جلد پر مشتمل ہے، اس کے جو کردار ہیں اس میں آزاد ہے، خوجی ہے۔ تو خوجی اردو ادب کا وہ پہلا مزاحیہ جو ہے نا کردار ہے، جو کہ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے ہی متعارف کروایا۔ تو فسانہ آزاد 1879، اس کی 4 جلدیں ہیں۔ اس کے اندر روم اور روس کی جو جنگ کا حال بھی ہے۔ جامع کوثر رتن ناتھ سرشار، جامع سرشار یہ بھی رتن ناتھ سرشار کی مشہور ناول ہیں۔ اگلا جو ناول نگار ہے وہ ہے عبدالحلیم شرر۔ دل گداز ان کا ایک رسالہ تھا، اور دل گداز کے اندر ہی انہوں نے اپنا ناول فردوس بریں جو کہ مشہور ہے وہ لکھا 1899 میں۔ امراؤ جان آدابی جو وہ بھی 1899 میں لکھا گیا ہے۔ فردوس بری تاریخی ناول ہے۔ اس کے جو کردار ہیں ان میں شیخ علی وجودی ہے، اور حسین ہے، زمرد ہے، اور یہ فرقہ باطنیہ کی تحریک پر لکھا گیا تھا۔ یعنی جیسے ہی کوئی شخص اپنے عزائم جو ہے نا پورا کرنے کے لیے نوجوانوں کو ورغلانا، اور اس میں ایک جنت کا تصور تھا جو کہ جعلی جنت تھی۔ عبدالعلی شرم اردو کا پہلا ناول نگار ہے، تاریخی ناول نگار۔ اس کے 28 تاریخی ناول ہیں، اور فردوس بریں ان کا جو ہے نا مشہور معروف ناول ہے۔ دل گداز کے اندر یہ پہلے قسط وار شائع ہوتا رہا۔ تو جو فسانہ آزاد تھا جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ اودھ اخبار کے اندر قسط وار چلتا رہا۔ اودھ اخبار جو تھا یہ اس کے مدیر تھے پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ عبدالعلیم شرر کا ایک اور ناول ہے جوائے حق، جو کہ خط کی تکنیک پر لکھا گیا ہے۔ اور
شرر کو اردو کا والٹر سکاٹ کہتے ہیں. یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ اردو کا والٹر سکاٹ وہ عبدالحلیم شرر ہے. جوائے حق کے جو کردار ان میں زیاد ہے، حسن ہے، منصور ہے، عزیز ہے، ورجنا ہے اور انجلینا ہے. اگلا جو ناول نگار ہے وہ منشی سجاد حسین. منشی سجاد حسین کا نام جب آتا ہے تو ابد پنچ جو لندن پنچ کی طرز پر ایک طنزیہ اور مزاحیہ اخبار تھا اس کے یہ ایڈیٹر بھی تھے منشی سجاد حسین. اور اس کے بابت ایک اور سوال ہے، حاجی بغلول ان کا جو ناول ہے حاجی بغلول وہ بھی آتا ہے، وہ بھی بہت مشہور ہے اور مزاحیہ اردو کا یہ طنزیہ ناول ہے. ساتھ ہی اگلا جو ناول نگار ہے وہ مرزا ہادی رسوا. ان کا جو مشہور ناول ہے وہ ہے امراؤ جان ادا. باقی شریف زادہ ذات شریف ہے، مگر ان کا سب سے مشہور ناول امراؤ جان ادا ہے. امراؤ جان ادا اردو کا ایک مکمل ناول اسے کہا جا سکتا ہے، اردو کا پہلا نفسیاتی ناول کہا جا سکتا ہے. اردو کا طویف کی بابت بھی اگر ناول ہے تو وہ بھی امراؤ جان ادا ہے. اور اس کے اندر لکھنؤ کی جو تہذیب ہے اس کا زوال، عروج و زوال جو ہے نا بیان کیا گیا ہے. اس کے جو کردار ہیں امیرن ہے جو کہ امراؤ، ننی جان ہے، دلاور ہے. اگلا جو ناول نگار ہے وہ ہے سرفراز حسین عزمی. شاہد رانا، شاہد رانا، شاہد رانا ان کا ناول ہے اور اس کا جو کردار ہے وہ بھی ننی جان ہے. اور کہا جاتا ہے کہ شاہد رانا جو ہے وہ امراؤ جان ادا اور شاہد رانا کے اندر کافی مماثلت پائی جاتی ہے. اگلا ناول نگار ہے سجاد حسین انجم جس کا نشتر ناول بہت مشہور ہے. اور یوسف سرمست اور عزیز احمد نشتر کو یعنی سجاد حسین انجم کا جو ہے اس ناول کو اردو کا بہت اہم ناول قرار دیتی ہیں. علامہ راشد الخیری عورتوں کا سرسید ان کا خطاب ہے. مصور غم بھی ان کا خطاب ہے. شام زندگی ان کا زندگی سیریز ہے. شام زندگی، صبح زندگی، اور یہ جو شام زندگی پر ان کو خطاب ملا تھا وہ مصور غم کا ملا تھا. اگلا ناول نگار ہے مرزا محمد سعید. اس کے بہت مشہور دو ناول ہیں خواب ہستی اور یاسمین. 1905 اور 1908 کو یہ سامنے آئے. پریم چند نے 1901 سے لے کر 1936 تک بہت زیادہ ناول لکھے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 100+ ناول لکھے تھے. بہرحال ان کا جو گیودان ہے 1936 میں بہت ہی مشہور ناول ہے. اور بازار حسن، چوگان ہستی، نرملا، گیودان، میدان عمل، بیوہ ان کے جو یہ مشہور معروف ناول ہیں. پریم چند کے اسرار مجاہد. اگلا جو ناول نگار ہے وہ سجاد ظہیر. سجاد ظہیر کی بابت جب بھی سوال آتا ہے تو یہ مارکسی اشتراکی نظریے کی قائل تھے، ترقی پسند ادب اور لندن کے اقرات ان کی جو ناولٹ ہے اور روشنائی ان کی جو تنقیدی کتاب ہے اس کے اعتبار سے یہ بہت مشہور ہے. لندن کے اقرات ان کا جو ناولٹ ہے یہ بہت ہی اردو ادب میں مشہور ناول میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. تو آج کا لیکچر ہم یہاں سے ختم کرتے ہیں. کل سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ناول نگار اور اس کے ناول لے کر آئیں گے. کوشش کریں گے کہ مشہور ناول نگار اور اس کے ناول آپ کے سامنے پیش کریں اور ان کی بابت اگر کوئی سوال یعنی کردار کے بارے میں ہے یا اس سے ہٹ کر کوئی ہے تو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. تھینکس الاٹ. اللہ نے کے بعد